سرور کائنات جب تشریف لے آئے ہیں مدینے، جب آ رہے تھے تو اس وقت جناب امیر المؤمنین سے فرما کے آئے کہ یا علی، دو کام آپ کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، دو کام جناب امیر کے سپرد کیے۔ یا علی، ایک تو امانات آپ لوٹا دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس کی امانت نہ ہو۔ مشرکین رسول خدا پہ ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن صادق و امین مانتے تھے۔ تو اب سرور کائنات تشریف لے جا رہے ہیں مدینے، ہجرت کر رہے ہیں، تو آپ نے سارے صحابہ سے کہہ دیا اپنے اپنے گھروں پہ رک جاؤ، آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ سب کے ذہنوں میں ہے مجھے تفسیر ہجرت کو نہیں پڑھنا، مجھے کچھ اور بیان کرنا جناب سیدہ کے لیے، اگر مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ بھی آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، تو جناب امیر فوراً اپنے گھر چلے گئے۔ کیوں؟ کہ جناب سرور کائنات کا حکم تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، کیا فوراً گھر چلے گئے؟ سرور کائنات کا حکم ہے اپنے اپنے گھروں پہ رہو، کوئی گھر سے آج باہر نہ نکلے۔ اتنے میں سرور کائنات نے اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لا۔ بلانا ہوگا تو خود بلا لیں گے، جناب امیر بھی جانتے ہیں کہ سرور کائنات بلانا ہوگا خود بلا لیں گے۔ اب کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ۔ جیسے بلایا، کہا یا علی آج رات میرے بستر پہ سو جائیے گا۔ اچھا، مسلمان مورخین نے بس ایک ہی جملہ لکھا کہ مولا کائنات نے بس ایک چھوٹا سا سوال کیا، یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو سرور کائنات نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی۔ تو مسلمان سب کے سب یہ جملہ لکھتے ہیں، تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی بن ابی طالب بجالا، فوراً سجدہ شکر میں گر گئے، کہ پروردگارا تیرا کتنا شکر ادا کروں، تو نے مجھے اس قابل بنایا، میں تیرے رسول کی جان بچا رہا ہوں۔ اور کوئی اس قابل نہیں تھا کہ بستر رسالت پہ سو سکے، جسے جان دینی ہو، جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکل رہا ہو جیسا سرور کائنات کے جسم سے نور نکلتا ہے۔ تو جناب امیر فوراً کہا یا علی دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے، میرے گھر میں امانات رکھی ہیں، آپ امانات لوٹا آئیے گا، میرے بستر پہ سونا ہے۔ اور تیسری بھی ایک اور ذمہ داری دی، کہا کہ فواطم جمع ہے فاطمہ کی، ان کو سب کو لے آئیے گا مدینے، اپنی والدہ کو، میری بیٹی کو اور فاطمہ زبیر سب کو آپ مدینے لے آئیے گا۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ ہجرت کا واقعہ ذہنوں میں ہے، مجھے ہجرت کا واقعہ پیش نہیں کرنا۔ جناب امیر بسرس وہاں جناب سرور کائنات مدینے ہجرت یثرب چلے گئے، ہجرت کر کے مدینے، اور کہا میں مدینے میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جاتا، میں انتظار کروں گا۔ وہاں رات گزر گئی، صبح ہوتے ہی جناب امیر نے سب کی امانتیں لوٹائیں۔ توجہ، نہ کسی سے یہ پوچھا کہ رکھوا کے کیا گئے تھے، اور نہ کسی نے مشرک نے یہ شکوہ کیا کہ مجھے میری امانت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی چہرہ دیکھتے تھے، امانت لوٹا دیتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِي، کوئی بھی امانتوں کو میری طرف سے لوٹا ہی نہیں سکتا سوائے علی کے۔ امانتیں لیں گے ہم، لوٹائیں گے علی۔ تو اب جناب سرور کائنات اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو امانتیں بغیر دیکھے چہرہ دیکھ کے بتا دے کون سی امانت کس کی، اسے علی کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ ساری امانتیں لوٹا کے آئے، اور آنے کے بعد فواطم سے، اپنی والدہ سے کہا، سب سے بیویوں سے کہا کہ بھئی میں نے حبیب خدا سے وعدہ کیا تھا کہ سب کو مدینے پہنچاؤں گا، چلیے میرے ساتھ۔ آپ نے ناقہ، اونٹنیاں، فوراً ان پہ ہودج اور محملیں سجائیں، ہودج لگائے، ہودج جو لکڑی کا اس پہ رکھا جاتا ہے پالان، اور اسے ہودج کہا جاتا ہے، اس پہ باقاعدہ محملیں سجا دیں کہ بھئی یہ خواتین کا مستورات کا معاملہ ہے، ان کا سفر آسان ہو، پردے کا اہتمام رہے، سب کے لیے محملیں سجائیں۔ کہا کہ بھئی آپ سب لوگ سوار ہو جائیں اور قافلہ میرے ساتھ چلے گا۔ اب سارے مشرکین جمع ہوئے، کہہ رہے محمد تو چلے گئے مدینے، یثرب چلے گئے۔ توجہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن ان کی بیٹی مکے میں رہ گئی ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کے ان کی بیٹی کو اسیر بنا لیں؟ اگر انہیں اسیر بنا لیں گے تو محمد کو واپس مکے آنا پڑے گا، اور اس طرح سے وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ سب نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، ہاؤ چلو چل کے محمد کی بیٹی کو ہم سب کے سب اسیر بنا لیتے ہیں۔ آغا پناہیان اس مقام پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سب کے سب آئے تو رسول خدا نے جناب امیر اکیلے سے کہا تھا آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ ساری امانتیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کچھ امانتیں لوٹانے کی تھیں، کچھ امانتیں پہنچانے کی تھیں۔ تب ایک مرتبہ جناب امیر المؤمنین نے جیسے ہی آتا دیکھا، اب تک کسی نے تلوار نہیں دیکھی تھی علی کے ہاتھوں میں، جیسے ہی سارے مکے کے مشرکین جناب سیدہ کو اسیر بنانے کے لیے آئے، جناب امیر نے اس طرح سے للکارا، تلوار ہاتھ میں کھینچی کہ للکارتے ہوئے جیسے ہی میدان میں اترے مارنے کے لیے تو سب کے سب کہنے لگے بھاگو، اس کی آنکھیں عجیب ہیں، یہ شیر کی طرح دیکھ رہا ہے،
بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں جناب امیر کی، سرخ ہو گئی ہیں، کب بھاگو. ایک مرتبہ کسی نے نعرہ لگایا، سب کے سب بھاگنے لگے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جیسے ہی سب بھاگے جناب امیر ایک مرتبہ رکے، کیونکہ بھاگنے والوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، فرار کرنے والوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے مولا، سب کو بھاگنے دیا. جب سب بھاگ گئے تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جناب فاطمہ کی محمل کی طرف اشارہ کر کے کچھ پہنچے ہیں، جناب سیدہ سے مخاطب ہوئے، اور بی بی سے مخاطب ہونے کے بعد خطاب کر کے ایک جملہ کہا کہیں آپ کو خوف تو طاری نہیں ہو گیا تھا، اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے. بھئی یہ جناب امیر جناب سیدہ سے تعارف کروا رہے ہیں اپنا، تو کہیں خوف طاری تو نہیں تھا، اتنا مجمع آ گیا اسیر بنانے کے لیے. تو جناب فاطمہ نے ایک جملہ فرمایا، کہا اسے کیا خوف ہو سکتا ہے جس کے لیے علی ابن ابی طالب حفاظت میں ہو، جس کی حفاظت کے لیے علی ابن ابی طالب موجود ہوں، اسے کون سا خوف طاری ہو سکتا ہے. اب جناب امیر نے اس مقام پہ علماء عجیب و غریب ایک جملہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں پھر جناب امیر وہ جو اونٹ سے، آپ جانتے ہیں نا کہ اونٹوں کی جو مہار باندھی جاتی ہے تو قطار میں چلتے رہتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اب جناب امیر اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے، پورے راستے جناب سیدہ کی اونٹنی کی مہار کو تھامے رکھا کہ سرور کائنات سے وعدہ کر کے آیا تھا، اب میں فوراً جناب سرور کائنات جب تک پہنچ نہ جاؤں اب میں اونٹ پہ سوار نہیں ہوں گا. تو جناب امیر مکے سے پیدل پاؤں پیادہ مدینے آئے. جیسے ہی مدینے پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں مہار تھی، جیسے ہی مدینے پہنچے سرور کائنات استقبال کے لیے سامنے سے آ گئے. تو روایت کے الفاظ ہیں جناب سرور کائنات جیسے ہی آئے تو جناب امیر کو فوراً گلے لگایا، چومنے لگے، پیار کرنے لگے، اور آپ کے آنسو بہنے لگے کہ بھئی آپ کی جان خطرے میں تھی، میں یہاں آ گیا تھا، میری بیٹی، میری چچی یعنی آپ کی والدہ، دوسری بیویاں سب آپ کے حوالے کرایا تھا. تو جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو روکا نہیں کہ پیار کر رہے ہیں، جب مکمل پیغمبر اسلام نے چوما، پیار کیا، گلے لگایا، تو اس کے بعد ایک مرتبہ فوراً ایک جملہ کا، مورخین کہتے ہیں جناب امیر نے جناب سیدہ کی اونٹنی کی مہار سرور کائنات کے ہاتھ میں دی اور کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا، آپ سے وعدہ کر کے رہا تھا میں مکے میں کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں گا. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کی امانت، میں نے آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی، میرا آپ سے وعدہ ہے میں نے سیدہ پہ خراش بھی نہیں آنے دی ہے، کوئی ظلم نہیں ہونے دیا، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھنے دیا، میرا آپ سے وعدہ تھا، میں نے سیدہ کو آپ تک پہنچا دیا ہے. یا رسول اللہ سیدہ پہ آنچ بھی نہیں آئی ہے، میں نے سیدہ کو آپ تک پہنچا دیا ہے. بس یہ جناب امیر نے جملہ کہا، سرور کائنات کے آنسو جاری ہو گئے، بہت روئے، اپنی بیٹی کو بہت پیار کیا، کہا اب میں مدینہ سکون سے جاؤں گا. آج جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں، آپ کی امانت کو ویسا لوٹا رہا ہوں، سیدہ پہ کوئی آنچ بھی نہیں آئی ہے. لیکن جب جناب امیر قبر مطہر پہ آئے، جناب سیدہ کا جسد مطہر اٹھایا تو رو کے کہنے لگے، اب دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں. لیکن اب یہ نہیں کہا کہ امانت کو آنچ نہیں آئی، پھر رو کے کہا یا رسول اللہ باقی حالات فاطمہ خود آپ کو بتا دیں گی. باقی حالات فاطمہ خود آپ کو بتا دیں گی. یا رسول اللہ یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اب میں کہوں گا یا رسول اللہ ان فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، ان کی پسلیاں ٹوٹ